سے ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور ایک بندہ مومن کو اصالے ثواب کرنے کے سلسلہ میں موجود ہیں۔ دعا ہے مالک لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم تمام احباب کو اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور پھر اس پیغام محبت کو جہاں تک ہو سکے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد آئے ان کی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اے اللہ تو ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے اور ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ واپس سے کہہ سبحان اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ اللہ رب العزت سے ایک تو اپنی بخشش طلب کرتے ہیں اور ایک اپنے بھائیوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو کسی کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا الذین سبقونا بالایمان، یعنی وہ کن کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ وہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ جو ایمان پر ان سے سبقت لے گئے، یعنی ان سے پہلے ایمان لائے۔ تو جب مہاجرین اور انصار صحابہ کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے جو سبقت لے گئے ہیں وہ ان سے بڑے ایمان والے ہیں، تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو صحابہ کے متعلق مغفرت کی دعا کرے، صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت سے بخشش چاہنے اور طلب مغفرت کی بات کرے وہ ایمان والا ہے، اور جو صحابہ کے متعلق نت بات کرے ان میں تنقیص کرنے کا کوئی پہلو نکالے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ اسی طرح سب سے پہلے یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ چاہے عبادت بدنی ہو چاہے عبادت مالی ہو۔ دیکھیں عبادت کی دو طرح سے تقسیم ہوتی ہے، یا عبادت کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی تو یہ بدنی عبادت ہے، بدنی مشقت ہے، تو اس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور ایک عبادت مالی ہوتی ہے جیسا کہ زکوٰۃ ہے، تو اس میں ہمارے بدن کا کوئی کردار نہیں ہوتا بلکہ مال کا کردار ہوتا ہے۔ تو کوئی عبادت وہ ہوتی ہے جس میں دونوں کا کردار ہوتا ہے، جیسا کہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، جیسا کہ حج ہے اس میں طواف ہے، بدن کی مشقت بھی ہے، اور پھر مال حج کر کے جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو عبادت بنیادی طور پر مالی اور بدنی دو طرح ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عبادت چاہے مالی ہو اور چاہے عبادت بدنی ہو، جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے وہ چاہے سامنے موجود ہو یا سامنے موجود نہ ہو، اللہ کی رحمت سے جب اسے ثواب پہنچایا جاتا ہے، ایصال ثواب دیا جاتا ہے تو وہ ضرور پہنچتا ہے۔ اس پر قرآن و سنت سے کثیر دلائل موجود ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے تو گفتگو کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو یہ آیت قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا طلب مغفرت کے لیے کہ مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی تفسیر اور بیان کے اندر فرماتے ہیں کہ مومنین پر واجب ہے کہ وہ اپنے سے گزشتہ جو مسلمان گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور طلب رحمت کی دعا کریں۔ یعنی آج کل جو مسلمان موجود ہیں ان پر واجب ہے، شریعت نے ان پر لازم کیا ہے، اور جو مر چکے ہیں، وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے لیے جو دعائے مغفرت کریں اس آیت اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث طیبات کے اندر کثیر احادیث موجود ہیں جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا نبی اللہ میری والدہ وصال فرما گئی ہیں، انہوں نے مجھے کچھ وصیت نہیں فرمائی، اگر وہ زندہ رہتی تو مجھے امید تھی کہ وہ کوئی وصیت کرتی لیکن وصیت نہیں فرمائی، تو کیا اب میرے کسی عمل سے انہیں نفع ہو سکتا ہے؟ میں انہیں نفع پہنچا سکتا ہوں یا میں ان کے لیے ثواب پہنچانے کا کوئی ذریعہ کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں اسے ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا نبی اللہ میری والدہ انتقال کر چکی ہے، جبکہ زندگی میں اس نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جو شرعی منت ہوتی ہے اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اگر بندہ پورا نہ کرے تو گناہ گار ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس نے حج کی منت مانی تھی اس لیے اس کی بیٹی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض ہوتی ہے
کہ میں اس کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتی ہوں، کیا حج ادا ہو جائے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ یعنی اگر والدہ پر قرض ہوتا تو ادا کرتی، تو یہ رب کا قرض ہے اور رب اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سیدنا سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ دعا کریں یا نبی اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے وہ بتائیے جو صدقہ سب سے افضل ہو۔ یعنی صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ صدقہ پہنچتا ہے، تبھی تو افضل کا سوال کیا، ورنہ تو یہ سوال کرتا ہے کہ صدقہ پہنچتا گیا کہ نہیں۔ صحابی نے پوچھا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، مطلب صحابی کا عقیدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد کا عقیدہ ہو رہا ہے، تو صحابی عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کے لیے کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماء، یعنی پانی کا صدقہ کر، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو سیدنا سعد بن معاذ نے باقاعدہ کنواں کھدوایا اور اس کا نام بھی رکھا حاذہ ام سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، اور آج بھی وہ کنواں مشہور ہے جو سیدنا سعد بن معاذ نے اپنی ماں کے صالح ثواب کے لیے کھدوایا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ مرویات ہیں، یعنی روایات اور حدیث کی تعداد کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بیٹھنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تم میں سے کون اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ میرے لیے مسجد اشعار میں 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے؟ مسجد اشعار میں نماز پڑھنے کی حدیث پاک میں فضیلت ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ 2 یا 4 رکعتیں میرے لیے پڑھے اور ساتھ یہ بھی کہے آج ہی یہ ابھی ہو رہے گا۔ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے کہیں شرک نہیں ہوا، نماز اللہ کے لیے، یعنی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو اللہ کی عبادت ہے، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کہ ہاتھ ہی لے ابھی ہو رہے گا، یعنی ثواب و ہاتھ ہی لے ابھی ہو رہا، اس نماز کا ثواب میں ابو ہریرہ کو پہنچاتا۔ اب وہ مثال کا چونکہ یہ زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ زندہ کو بھی اگر ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، اگر وہ مثال کر جائے تو باقی آگے سے روایات کو سامنے رکھ کے نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، والدین کی زیارت باقی ہو، والدین کی قبر کی زیارت کی، دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی جو وصال کر چکا ہے، غفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کب؟ ہر جمعہ کو۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سارے ثواب تو کر لیں لیکن دن متعین نہیں کرنا چاہیے، آپ دن معین کرتے ہیں لہٰذا یہ بدعت ہے، تو اس کے لیے اصول ذہن میں یاد رکھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے نقاد، امام اور محدث گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں الفعل یدل علی الجواز، کسی کام کا کرنا یہ اس کی جائز ہونے کی دلیل ہے۔ سرکار نے کام کیا، صحابہ نے کام کیا تو یہ اس کی جائز ہونے کی دلیل ہے، لیکن وعدم الفعل لا يدل علی المنع، لیکن صحابہ کا سرکار کا کوئی کام نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس دور میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو اس میں بے شمار حرکتیں ہو سکتی ہیں، کچھ کام ہے جیسا کہ جس طرح کے مساجد ہیں باقاعدہ بند کے اس طرح سے سب آنے کا کیا بدعت ہو گیا، تو یہ منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصول یاد رکھیں، عدم ذکر اور ذکر عدم ذکر یعنی کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہوتا کہ وہ چیز جائز نہیں، بلکہ ذکر عدم سے ممانعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صحابی یہ روایت کرتا ہے کہ سرکار کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوتا تھا تخصیص کر کے، تو پھر اس سے ممانعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں مطلقاً والدین کی قبر کی زیارت پر یہ اجر عطا فرمایا، یہ اجر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین چاہے گناہ گار ہو، چاہے فاسق فاجر ہو، جیسے بھی ہو، جب ان کی قبر کی زیارت کرے گا اس کی فضیلت ملے، کیونکہ حدیث میں عموم ہے کہ جو والدین کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اپنے ایمان سے بتائیں کہ جس کے صدقے والدین کو یہ عظمت و شان ملی ہے، اگر اس قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اور ایک روایت کے اندر حلت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر میری شفاعت کو حلال فرما دیتا ہے، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایات کو دیکھا جائے تو اس سے نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے کہ سارے ثواب چاہے زندہ کو پہنچائیں یا جو وصال کر چکا ہے اس کو پہنچائیں، ثواب پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر اس پر احادیث موجود ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے۔ ایک اور واقعہ بہت خوبصورت ہے، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہوئے،
آپ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا 70,000 مرتبہ. چونکہ آپ نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جو شخص کلمہ طیبہ یہ پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برکت کی پڑھنے شخص سوال ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمہ طیبہ ان کی فضیلت سن رکھی تھی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور جس کے لیے اس نے پڑھا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ پڑھا تھا لیکن خاص کوئی نیت میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں قرآن کے لیے پڑھ رہا ہوں. مطلقاً میں نے پڑھا تھا. ایک جگہ میرا دعوت پر جانا ہوا تو وہاں پر ایک نوجوان موجود تھا حاضر تھا. اس کے کشف کا بڑا شہرہ تھا, بڑا اس کا کشف مشہور تھا کہ صاحب کشف بزرگ ہے, صاحب کشف آدمی ہے. کشف صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے جو دل کی حالت کو جان لیتے ہیں. اللہ کو عزت کو یہ طاقت اور توفیق دیتا ہے کہ وہ دل کی حالت کو جان لیتے ہیں. کشف و الہام. تو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر حاضر تھا دعوت میں. نوجوان جو صاحب کشف تھا جس کے کشف کا شہرہ تھا وہ اچانک رونے لگے. جب اچانک رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو عذاب میں دیکھا, یعنی میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا کہ میری والدہ جو فوت ہو چکی ہے عذاب کے اندر ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں اس کی والدہ کو وہ 70,000 مرتبہ جو کلمہ شریف پڑھا تھا وہ رسالہ ثواب کر دیا, اس کو ثواب پہنچا دیا. ساتھ ہی وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا. تو اس سے پوچھا کہ اب والدہ کو کیسا پاتے ہو, یعنی اب والدہ کی کیا کیفیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی والدہ کو دیکھا کہ وہ عذاب کے اندر نہیں ہے بلکہ خوش. شیخ ابن عربی آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی صحت کو اس نوجوان کے کشف کی صحت سے اور نوجوان کے کشف کی صحت کو حدیث کی صحت سے جان لیا. یعنی کشف صحیح ہے اس کا, اس کو حدیث سے جان لیا, اور حدیث صحیح ہے اس کو نوجوان کے کشف سے جان لیا. یہ بزرگوں کا طریقہ کار ہے اور عمل ہے. 14 صدیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ سے لے کر تابعین تابعین ائمہ مجتہدین علماء فقہاء صوفیاء سب اس عقیدے میں ہیں کہ وصال ثواب زندہ کو کیا جائے تب بھی پہنچتا ہے, چاہے عبادت مالی ہو چاہے بدنی ہو, اور اگر کوئی وصال کر چکا ہو اس کو بھی پہنچایا جائے. اس کی اصل اور اصول موجود ہے. یاد رکھیں جو ہم نام لیتے ہیں تو سوئیں تیجا پل 40واں عرس برسی یا طرح کے نام ہے, یہ بنائے جاتے ہیں سہولت کے لیے. یعنی بتایا جائے سوئیں میں دن ہے, جمعرات ہے, پل ہے, 40 میں 40 دن ہو چکے ہیں, یہ سہولت کی نام بنائے گئے. ان کا نام قرآن و سنت میں ہونا ضروری نہیں ہے. ان کی اصل کیا ہے؟ وصال ثواب. وہ اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اگر وہی اصول بنایا جائے کہ یہ نام قرآن کے اندر موجود ہونا چاہیے تو پھر مافل درس قرآن کی جائز نہیں رہے گی, مافل درس بخاری کی جائز نہیں رہے گی, سیرت النبی کا کی جائز نہیں رہے. کیوں؟ قرآن کے اندر موجود ہے. البتہ ان کی اصل موجود ہے کہ جمع ہو کے ذکر و اذکار کرنا, قرآن و سنت بیان کرنا, وصال ثواب پہنچانا, اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور جب ہم جمع ہوتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ سارے ثواب کرتے ہیں. اس پر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, چاروں کو پڑھتے ہیں. تو اس میں بتائیں کہ ناجائز عمل کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن ناجائز ہوتا ہے. قرآن تو ثواب کی بات ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ کے شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا, اور جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے اللہ رب العزت سورۃ الانعام کے اندر فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اب مجھے بتائیں کھانے پر جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, حدیث اور آیت کو ملائیں, نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلا کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے گا وہ اس کھانے کو کھائے گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا. اللہ کا نام یہ بسم اللہ شریف پڑھی گئی. اور سورۃ اخلاص جو ہے سورۃ قل هو اللہ احد, یہ اگر 3 مرتبہ پڑھی جائے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ شان رکھی, یہ مقام رکھا کہ 3 مرتبہ قرآن پڑھنے کا, 3 مرتبہ پڑھا جائے تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ لیتا شیطان اس کھانے کو نہیں کھاتا, اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس کھانے کو کھاتا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. اب اس آیت اور حدیث کو ملائیں تو جھٹ کے نکلا کہ جو فاتحہ والا کھانا بسم اللہ والا کھانا نہیں کھاتا یا تو وہ شیطان ہے یا ایمان والا نہیں. تو جو نہیں کھاتا اس کو غور کر لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اسی طرح قبور کے حوالے سے جی اسی طرح قبور کے حوالے سے سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ قبور پر جانے کی اجازت عطا فرمائی. فرمایا کہ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, کہ میں تمہیں پہلے پہل شروع اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا, لیکن اب تمہیں اجازت فزوروها امر کا صیغہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے. اگر کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو تو اب تم قبروں کی زیارت پر جایا کرو, قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو, سرکار نے تو اجازت فرما دی. اور مولا علی قاری اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے رد المختار فتاوی شامی کے اندر مولا علی سے روایت نقل کی. کیا فرماتے ہیں من مر علی المقابر فقالها عندها
قل هو اللہ احد احد 10 مرہ. جو قبروں کے پاس سے گزرا اس نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، پھر اس کا ثواب تمام مردوں کو پہنچایا تو اللہ رب العزت تمام مردوں کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والوں کو ثواب عطا فرمائے. تو اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ بالکل قرآن سنت سے ثابت ہے اور بالکل واضح ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے اور حق آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بے حساب خوشی فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.